معزز و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں ہم اکابرین دیوبند کی وہ کفریہ عبارات پیش کر رہے ہیں جن پر علماء حرمین نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ گزشتہ 3 قسطوں میں آپ نے اکابرین دیوبند میں سے اشرف علی تھانوی اور قاسم نانوتوی کی عبارتوں کو ملاحظہ فرما لیا ہے۔ آج کی اس قسط میں ہم براہین قاطعہ کی وہ عبارت پیش کریں گے جس پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے۔ یہ براہین قاطعہ خلیل احمد امبیٹوی کی لکھی ہوئی ہے جو رشید احمد گنگوہی کے حکم سے لکھی ہے۔ اب رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں جو گستاخی کی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین طیبین طاہرین کے بارے میں معاذ اللہ لکھا کہ ان کا انتقال حالت کفر پر ہوا، اور امام صاحب کی طرف قول کو نسبت کیا جو کہ جھوٹ ہے، کیونکہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کو جو لوگ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے نقل کیا ہے الفقہ الاکبر کا قول، تو ملا علی قاری نے شرح الشفا شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جنتی ہونا صاف الفاظ میں ثابت کیا ہے۔ وہ یہ تمام تر تفصیل آپ ابرار انجم مغل یوٹیوب چینل پر بالتفصیل سماعت کر چکے ہیں۔ اگر نہیں سماعت کیے ہیں تو ابرار انجم مغل چینل کا رجوع کریں، وہاں پہ آپ کو تمام دلائل مل جائیں گے۔ تو رشید احمد گنگوہی پر بھی کفر کا فتویٰ ہے اور خلیل احمد امبیٹوی پر بھی کفر کا فتویٰ ہے۔ یہ جو عبارت آج میں پیش کروں گا، کیونکہ اس عبارت میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخی یوں کی گئی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک سے شیطان اور ملک الموت کے علم کو زیادہ بتایا گیا ہے، جو حضور کی شان میں گستاخی ہے اور کفر ہے۔ تو میں لفظ بلفظ آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور یہ لوگ اعلیٰ حضرت پر الزام لگاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے الفاظ کو بدل کر کے پیش کیا، تو میں ہر ویڈیو میں اعلیٰ حضرت کے الفاظ بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس بات سے مکمل طور پر واقف رہیں کہ اعلیٰ حضرت نے بالکل کوئی بھی رد و بدل نہیں کیا ہے، ہو بہو انہی الفاظ سے نقل کیا جو ان کی کتابوں میں اس وقت بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ تو دیکھیے، براہین قاطعہ میں خلیل احمد امبیٹوی نے لکھا کہ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی۔ یہ وسعت سے مراد یعنی علم کی وسعت۔ فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ یہ عبارت ہے جس کا مفہوم کوئی بھی بیان کرے۔ یہ لوگ تعلیل کرتے ہیں نا، تو تعلیل میں بھی گستاخیاں موجود ہیں۔ اس کی یعنی یہ الفاظ ایسے ہیں جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کو معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم ہے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے اور صاف کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اب یہ دیوبند و وہابیہ بیجا تعلیل کرتے ہیں، اور تعلیل بھی ایسی کہ اس میں بھی گمراہی اور کفر پایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس عبارت کو یوں نقل کیا، اے ان هذه الساعة في العلم ثبتت للشیطان وملک الموت بالنص وَأَيُّ نَصٍ قَطْعِيٍّ فِي سَعَةِ عِلْمِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عبارت آپ نے نقل کی اور علماء حرمین کی بارگاہوں میں پیش کیا، اور علماء حرمین طیبین نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ حضرات گرامی، یہی وہ 4 افراد ہیں جن پر اعلیٰ حضرت نے علماء حرمین طیبین کی بارگاہ میں استفتاء کیا، تو انہوں نے ان کی ان عبارات کو دیکھ کر کے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ اب یہ تمام دیوبند و وہابیہ ہمیشہ سے یہ کوشش کرتے آئے ہیں کہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکیں، جس میں یہ بہت حد تک کامیاب ہوئے۔ سیدھا سادہ لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے کہ ہماری یہ عبارات نہیں ہیں، مگر اہل علم جانتے ہیں
کہ اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ ہمارے یہ نظریات نہیں ہیں، ہمارے یہ عقائد نہیں ہیں، تو سوال ہے کہ آپ کی ہی کتابوں میں یہ عقائد و نظریات لفظ بلفظ کیسے آج بھی موجود ہیں؟ اگر آپ کے نہیں ہیں تو ان الفاظ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ان سے توبہ رجوع ثابت ہونا چاہیے تھا، لیکن المحند علی المفند میں کیا کیا؟ عبارات کو ہی بدل کر کے پیش کیا۔ اس کا نمونہ آپ نے قسط اول میں دیکھا ہے کہ اشرف علی تھانوی کو عبارت کو مکمل بدل کر کے پیش کیا گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی نے کہا کہ ہمارے عقائد و نظریات نہیں۔ بھئی جیسا اشرف علی تھانوی نے کہا آج تم لوگ بھی وہی کہہ رہے ہو نا، لیکن تمہاری کتابوں میں تو موجود ہے۔ یہی تو منافقت ہے کہ بھائی ایک طرف کتاب میں وہ گستاخیاں موجود اور دوسری کتاب میں آپ لکھتے ہو کہ یہ ہمارے عقائد و نظریات ہی نہیں ہیں، تو اگر نہیں ہے تو ان کتابوں میں کیوں موجود ہیں؟ لہٰذا حضرات گرامی، یہ وہ عبارات ہیں جن پر کفر کا فتویٰ ہے، اور یہ دیوبند و وہابی اپنے ان عبارات کو جانتے ہیں کہ یہ کفریہ ہیں، اور ان لکھنے والوں کو اپنا پیشوا اور امام مانتے ہیں اور مسلمان مانتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بھی کفر کے زد میں ہیں۔ اب بچا ایک فرد جس کو لکھ کر کے یہ بہت اعتراض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت پر، شاہ اسماعیل دہلوی، کہ اس کے بارے میں جی اس کی بہت ساری گستاخیاں نقل کی گئی ہیں، تو دیگر علماء کا اس پر کفر کا فتویٰ ہے اور اعلیٰ حضرت کا اس پر کفر کا فتویٰ نہیں۔ تو میں آج کی اس قسط میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ دیکھیے یہ ایک بڑی باریک بحث ہے جس کو آپ اگر چاہیں تو آسان طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ وہ یوں کہ دیکھیے کہ مسئلہ تکفیر میں علماء کے دو مذہب ہیں، ایک مذہب فقہا ہے اور ایک مذہب متکلمین ہے۔ میں یہاں پر ایک بات اور پیش کروں کہ یہ دیوبند و وہابی اعلیٰ حضرت کو معاذاللہ کہتے ہیں کہ تکفیر کی مشین ہے، مگر ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت بہت محتاط تھے مسئلہ تکفیر میں۔ جن لوگوں کی عبارات میں کوئی احتمال نہیں تھا بچنے کا، یعنی وہ صریح گستاخیاں تھیں، تو وہاں کفر کا فتویٰ لگایا، لیکن جہاں احتمال تھے تو وہاں کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ اب شاہ اسماعیل دہلوی کے تعلق سے دو مذہب ہیں علماء کے، کہ فقہا مسئلہ تکفیر میں فقہا شاہ اسماعیل دہلوی کو کافر مانتے ہیں، اور مذہب متکلمین میں شاہ اسماعیل دہلوی کو گمراہ اور عاصی مانا جاتا ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ اعلیٰ حضرت مسئلہ تکفیر میں متکلمین کے مذہب پر تھے، اور اعلیٰ حضرت کا جو یہ قول ہے کہ جو کافر کو کافر نہ مانے وہ کافر ہے، تو یہ قول مذہب متکلمین کے نزدیک ہے۔ دراصل یہاں پر ایک وضاحت یہ ہے کہ مذہب فقہا میں ضعیف احتمالات بھی قابل قبول نہیں ہیں، جبکہ متکلمین کے نزدیک ضعیف احتمالات قابل قبول ہیں۔ تو شاہ اسماعیل دہلوی کی عبارات ایسی ہیں جن میں ضعیف احتمالات ہیں، جو مذہب متکلمین کے نزدیک قابل قبول ہیں، لیکن ان پر گمراہی اور عاصی کا فتویٰ ہے، لیکن فقہا کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے، تو وہاں کفر کا فتویٰ ہے۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت نے جو یہ کہا کہ میں شاہ اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہتا، یہ صرف اور صرف مذہب متکلمین کے نزدیک ہے، اور مذہب متکلمین ہی کے نزدیک اعلیٰ حضرت کا یہ قول ہے کہ جو کافر کو کافر نہ کہے وہ کافر ہے۔ ایک اس کو یوں بھی سمجھ لیجئے کہ متکلمین کے نزدیک جو کافر ہو اس کے لیے ہر ایک کو کافر ماننا یہ ضروری ہے، لیکن جو فقہا کے نزدیک کافر ہو اس کو سارے لوگ کافر مانیں یہ ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ شاہ اسماعیل دہلوی گمراہ ہے مذہب متکلمین کے نزدیک، اور اعلیٰ حضرت مذہب متکلمین پر تھے، اور کافر ہے فقہا کے نزدیک، یعنی مسئلہ تکفیر میں مذہب فقہا کے نزدیک تو اعلیٰ حضرت مسئلہ تکفیر میں فقہا کے مذہب پر نہیں تھے، جس سے یہ الزام لازم آئے کہ اعلیٰ حضرت نے شاہ اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں مانا تو اپنے قاعدے کے مطابق کافر ہو گئے۔ معاذ اللہ یہ کہنا خود کفر کرنا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کو کافر کرنا بلا تحقیق کے خود کفر ہے، اور ہم لوگ ان دیوبند و وہابیہ کو جو کافر کہتے ہیں تو وہ تحقیق سے کہتے ہیں، ان کے عبارات کو پیش کر کے کہتے ہیں، اپنی من مرضی سے نہیں کہتے ہیں۔ اور حضرات ایک بات اور آپ سن لیں کہ ہمارے حق اور ان کے باطل ہونے پر سب سے صاف واضح دلیل آج کے دور میں یہ ہے، ہمارا ہر انسان جو بھی ذرا سی عقل رکھتا ہے ذرا غور کرے
کہ ہم لوگ ان کو کافر کہتے ہیں ان کے عقائد کی وجہ سے، ان کے نظریات کی وجہ سے، تو نہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نہ ان کے مرحومین کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں معاذ اللہ، اور اس کے باوجود یہ ہماری اقتداء میں بھی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے مرحومین کی بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو منافقت ان میں ہے، دھوکہ بازی ان میں ہے، فراڈ ان میں ہے، اور ہمارا الحمدللہ عقیدہ بھی قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور ہمارا عمل بھی صاف واضح ہے کہ ہم ان کو کافر کہتے ہیں تو نہ ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں اور نہ ان کی مرحومین کی نماز پڑھتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ 4 قسطیں جن میں ہم نے اکابرین دیوبند کی وہ کفریہ عبارتیں پیش کی ہیں جن پر کفر کا فتویٰ ہے، آپ نے سماعت کی۔ آنے والے قسط میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ جو 73 فرقے اسلام میں ہیں، آیا یہ صحیح ہیں یا نہیں، اس پر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔